الحمد للہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم والصلاة علی من اختص بالخلق العظیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی کلام مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے، جو لوگ ولا تقولوا لمن يقتل، یعنی جو لوگ اللہ کی راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ گمان نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ حضرات محترم، شہادت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک شہادت جہری، ایک شہادت سری۔ شہادت جہری یہ ہے کہ ایک مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اعلاء کلمت اللہ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمنوں سے جنگ کرتا ہوا قتل ہو جائے، اور یہ شہادت جہری ہے۔ اور شہادت سری اس شہادت کو کہتے ہیں کہ کسی کے زہر دینے سے کوئی آدمی مر جائے، یا آگ میں جل کر، یا پھر دریا میں ڈوب کر مر جائے، یا اچانک کسی حادثے سے مر جائے تو اس کو شہادت سری کہتے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں شہادتیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات میں پائی جاتی ہیں نہیں، تو حضرات محترم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات میں یہ دونوں شہادتیں پائی جاتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کی حق و صداقت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے وہ کام کیے، کسی اور نبی نے وہ کام نہیں کیے۔ کون نہیں جانتا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں 13 سال ناقابل برداشت اذیتیں پریشانیاں سہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنا میں اللہ کے راستے میں ستایا گیا ہوں، کوئی نبی اللہ کے راستے میں نہیں ستایا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے مکہ مکرمہ یعنی مجھے اپنا گھر چھوڑنا پڑا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کری، سارا گھر بار چھوڑ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جا کر اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے دین کی حقانیت کے لیے آپ نے شمشیر و سنان اٹھائی اور آپ بہت ساری جنگوں میں شریک ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے اور آپ کے زخم بھی لگے۔ فرق اتنا رہ گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح نہ نکلی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ لے رکھا تھا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ کسی جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شہید نہ ہونا، کفار مکہ یہ کہتے کہ ہم نے خدا کو یعنی ہم نے تو خدا کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہید کر دیا، اللہ نے اپنے نبی کو نہیں بچایا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت عطا فرمائی، یعنی کوئی کافر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب نہ آ سکا۔ حضرات محترم، اس سے ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں شہادت جہری موجود ہے۔ شہادت جہری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ حضرات محترم، اب شہادت سری کی طرف چلتے ہیں۔ شہادت سری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ خیبر کے دن ایک یہودی عورت زینب بنت حارث نے آپ کو بکری کا بنا ہوا گوشت آپ کی خدمت میں ہدیتاً بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوشت میں سے کھایا اور آپ کے ایک صحابی رسول نے اس گوشت کو کھایا، ان کی بالفور شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر زہر کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو بلاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں تجھے اس حرکت پر کس چیز نے ابھارا؟ تو وہ عرض کرتی ہے ان اردت ان عالم ان کنت نبیا فلا یضرک وان کنت ملکا
فراحت الناس منک، یا رسول اللہ میں نے ارادہ کیا کہ میں جانوں اگر آپ نبی ہیں تو یہ زہر آپ پر اثر نہیں کرے گا، اور اگر آپ بادشاہ ہیں تو یہ زہر لوگوں کو آپ سے چھٹکارا دلا دے گا۔ حضرات محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو ان صحابی رسول کے قصاص میں قتل کروا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر بار بار آتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے اثر سے بالفور شہید نہ ہوئے۔ حضرات محترم، آخر وقت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسی زہر کی وجہ سے وہ زہر آپ کی ذات پر غالب آ گیا۔ حضرات محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں شہادت سری اور شہادت جہری دونوں بدرجے اتم موجود تھی۔ اب آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کہاں کہاں پر یہ شہادتوں کا ظہور ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان الحسن والحسین ریحانتا من الدنیا، بے شک حسن اور حسین میرے دنیا کے دو پھول ہیں۔ حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان الحسن والحسین سید اہل الجنہ، بے شک حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، الحسن والحسین اسمان من اہل الجنت، یعنی حسن اور حسین جنتی دو ناموں میں سے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ومن مات علی حب علی محمد ومات مومنا ومن مات علی بغض علی محمد ومات کافرا۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، جو میری اہل سے محبت کرتا ہوا مرا وہ مومن مرا، اور جو میری اہل سے یعنی میری اہل سے بغض و عناد کرتا ہوا مرا وہ کافر مرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے شہزادے کو چوما بھی تھا۔ حضرات محترم، کبھی آپ کی گردن پر کبھی آپ کے پیشانی پر بوسہ دیتے تھے۔ حضرات محترم، حضرت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت حسن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشابہ، یعنی سینے سے اوپر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور سینے سے لے کر پیر تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ حضرت امام حسین حضرت حسن یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جمال و کمال دونوں میں منقسم ہوا۔ جس طرح سے دونوں میں جمال مصطفیٰ تھا، اسی طرح دونوں میں کمال مصطفیٰ بھی تھا۔ جس طرح جمال مصطفیٰ منقسم ہوا، اسی طرح کمال مصطفیٰ بھی منقسم ہوا۔ حضرات محترم، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں شہادت سری آئی، کیونکہ آپ کو زہر دے کر آپ کو شہید کر دیا گیا تھا، لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں یعنی امام حسین کے لیے شہادت جہری یعنی شہادت کبریٰ نصیب میں آئی۔ اسی لیے تو شاعر فرماتا ہے کہ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ حضرات محترم، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام کوفی اکٹھا ہو گئے۔ کرب و بلا میں آپ کے 72 جانثار، آپ کے ساتھی، آپ کے بیٹے بھائی تمام شہید ہو گئے، صرف آپ کی ذات بچی ہوئی ہے۔ حضرت امام علی مقام جب ابن سعد کے لشکر کے سامنے پہنچے تو آپ کے روب و دبدبے کو دیکھ کر یزیدی لشکر لرزہ اندام ہو گیا، لرز گیا۔ تو کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چر کے کوہن کانپ رہا ہے۔ حضرت امام علی مقام ان یزیدیوں کو اپنی یعنی قرابت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی عظمت یعنی بیان کرتے ہیں۔ کہنے لگے حسین ہوں ابن رسول ہوں، کہنے لگے حسین ہوں ابن رسول ہوں، سردار اہل خلد ہوں،
جنت کا پھول ہوں۔ حضرات محترم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کا آخری خطبہ دیا، اور وہ خطبہ یوں دیا کہ اے قوم جفا، تمہیں ایک نہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تمہیں ایک نہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، حاضر ہونا ہے۔ میرے نانا جان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو تم کیا جواب دو گے؟ تم کیا جواب دے سکو گے؟ کہ تمہیں پتہ نہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میری گردن کا بوسہ لیا ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پلا بڑا ہوا ہوں؟ حضرات محترم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان یزیدیوں کو اپنے مناقب گناتے ہیں، ان یزیدیوں میں سے کچھ آپ کی طرف مائل ہونے لگتے ہیں، لیکن سعد ابن سعد کہنے لگا کہ اے امام حسین، یا تو تم یزید کی بیعت کو قبول کر لو یا پھر یعنی شہید ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لیکن امام علی مقام نے یزید پلید کی یعنی بیعت کو قبول نہیں کیا، بلکہ شہادت کے لیے تیار ہو گئے۔ امام حسین جب میدان جنگ میں جاتے ہیں تو یزیدی بھیڑیوں میں بھگدڑ مچ جاتی ہے، جس طرح سے ایک شیر بکریوں کے ریبڑ میں گھس جاتا ہے اور بکریوں میں بھگدڑ مچ جاتی ہے، اسی طرح یزیدی بھیڑیے ادھر ادھر بھٹکنے لگے۔ ابن سعد کہنے لگا یا تو یزید کی بیعت کو قبول کر لو یا پھر جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہو تنہا ہیں، چاروں طرف یزیدی بھیڑیے ہیں۔ امام حسین نے فیصلہ کیا کہ میں ان سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یزید پلید کی آپ نے بیعت قبول نہ کی۔ جب امام حسین ان یزیدیوں پر حملہ کیا تو ان یزیدیوں میں بھگدڑ مچ گئی، آپ نے کئی گروہوں کو واصل جہنم کر دیا۔ جب ابن سعد نے دیکھا کہ اس طرح سے تو ہمارا سارا قافلہ ہلاک ہو جائے گا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چاروں طرف دشمنوں کو کھڑا کر دیا اور کہا کہ آپ چاروں طرف سے امام حسین پر امام علی مقام پر آپ تیر برسائیں۔ چاروں طرف سے تیر آ رہے ہیں، امام حسین کا بدن چھلی ہو گیا ہے، امام حسین کے 32 زخم یعنی 32 تیر آ کر لگے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر تشریف لے آتے ہیں۔ خلی بن یزید آپ کی سر کو تن سے جدا کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کا ہاتھ سل ہو جاتا ہے۔ پھر سنان وہ کہتا ہے خلی بن یزید تو امام حسین کے سر کو کیوں نہیں کاٹ پا رہا؟ وہ گھوڑے سے اترتا ہے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سر سے تن کو جدا کر دیتا ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیتا ہے۔ اسی لیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی وقع کے لیے اپنا گھر بار لٹا دیا، اپنا کنبہ لٹا دیا، اپنے عزیز و اقارب لٹا دیے، یہاں تک کہ اپنی شہادت بھی قبول کر لی، یعنی امام حسین شہادت کے لیے راضی ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شہادت کبریٰ یعنی عطا فرما دی۔ اسی لیے تو شاعر فرماتا ہے دستے ولا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نزف کا نگینا بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔